السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم بھائیو، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، آئیے کچھ دیر بیٹھے ایمان تازہ کریں تاکہ نیک عمل کرنے کا جذبہ دل میں مضبوط ہو جائے اور ان نیک اعمال سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ آج لوگوں کے اندر مادہ پرستی زیادہ ہے۔ مادہ پرستی کہتے ہیں یعنی سیلفشنس، کوئی بھی چیز جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تب تک یہ مانتے نہیں ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے بڑا نقصان ایمانیات کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو بھی جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے غائبانہ طور پر، آج مسلمان ان چیزوں میں بھی تھوڑا کمزوری اس کی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی زندگی کے اندر سختیاں، تنگیاں، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں جو بھی آتی ہے، انسان اس کے حل کے لیے مادیت ہی کو تلاش کر رہا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مصیبتیں، تنگیاں ہیں، مادی طور پر ہی یہ دور ہو سکتی ہیں، جبکہ مادیت کا اعتبار شریعت کے اندر روحانیت اور شرعی اعتبار سے بہت کم ہے۔ شرعی اعتبار سے ایمانیات کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایمانیات پر انسان یقین رکھے اور ایمانی جو کام ہے، جو اعمال ہے، ان اعمال پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو استعمال کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر سے ایک اہم چیز جو ہے دعا بھی ہے۔ ہم کو کوئی بھی مصیبت آئے، سختی آئے، آفت آئے، بلا آئے، پریشانی آئے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں آئی، مادی نظر سے سوچتا ہے یہ فلاں کی وجہ سے آئی تو اس کو ختم کرنے پر یہ ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ ساری مصیبتیں جو ختم ہوتی ہیں ان میں بڑا ذریعہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا شریعت کے اندر اہم عبادتوں کے اندر سے ایک عبادت ہے۔ شرعی طور پر اگر ہم دعا کی اہمیت کو دیکھیں تو اہم عبادتوں کے اندر سے ایک اہم عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں خاص اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ دعا کو میں قبول بھی کروں گا، اور یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ جو دعا نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، مصیبت اور پریشانی اور آفت اور بلاؤں کے وقت دعا کا سہارا نہیں لیتے، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔
یہ اللہ رب العالمین کی تنبیہات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب چیزوں کے اندر سے بڑی پسندیدہ چیز دعا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کو محبوب ہے بندوں سے، ان میں محبوب چیز دعا ہے۔ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان سے منقطع نہیں ہوتی۔ حالانکہ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال سٹاپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی دعا ہمارے لیے کرتا ہے، ہم مر چکے ہیں تو وہ دعا کے لیے راستہ کھلا ہے، دعا آ کر کے پہنچتے رہتی ہے۔ میرے بھائیو، اس دعا کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ سختی، آزمائش، مصیبت کے دور کرنے کے لیے جو مادی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں بہترین طریقہ دور کرنے کا دعا ہے۔ آپ مادی طریقے استعمال کیجئے، لیکن سب سے بہترین طریقہ جس سے انسان کی مصیبت دور ہو جاتی ہے دعا ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بڑے بڑے سخت آزمائش اور مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کے ظاہری سارے سہارے ختم ہو جائیں، یہ مضبوط سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دعا کا سہارا اتنا مضبوط سہارا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس سہارے کو اختیار کر کے انبیاء کرام نے اپنے مرادوں کو پا لیا۔ ایسی ایسی مرادیں ان کی پوری ہو گئی، ایسی ایسی خواہشیں ان کی پوری ہو گئی جو ظاہر میں پوری ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی مل گئی، زکریا کو بچہ مل گیا، آدم علیہ السلام بخش دیے گئے، اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کی بڑی بیماری دور ہو گئی۔ دعا کا سہارا تھا، دعا کے ذریعے سے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا، ساری عبادتوں کا مغز ہے دعا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ اور یہ کہا، دعا کرنے والے نہ ہو تو تم پر عذاب آئے گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ میرا رب تم جب تک دعا نہ کرتے عذاب میں مبتلا کرتا، تو دعاؤں کی وجہ سے عذابات ٹل جاتے ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اندرونی طور پر کتنی حفاظت ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے۔ یہاں تک کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بہت علیم ہے، قدیر ہے، اس نے تقدیر لکھا، لیکن تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی اللہ نے دعا میں رکھی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، کہ دعا کے ذریعے سے انسان کی لکھی ہوئی تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے۔ اس کی تقدیر میں برائی تھی، دعائیں کرتا رہا تو دعاؤں کی برکت سے برائی کو اچھائی میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، موت کو حیات میں بدل دیتا ہے، زندگی اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس طرح تقدیر کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے دعا کے ذریعے سے۔ اتنی اہم عبادت ہے۔ اور یہ کہا کہ رحمت کے دروازے انسان کے اوپر دعا کھول دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی کوئی آدمی ہر وقت ہمیشہ کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تنگی، فاقہ آئے، ایسے موقع پر دوسرے سہاروں کو کم ذہن میں لائے، دعا کو پہلے ذہن میں لائے کہ اللہ سے دعا مانگیں گے، حل کرے گا اللہ انشاءاللہ۔ تو دعا کو اگر سامنے لاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، رحمت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے دروازے اس کی رحمت کے کھول دیتا ہے۔ نازل ہونے والی بیماریاں، آفتیں، یا ابھی آنے والی ہیں ہمارے اوپر آفتیں، ان ساری آفتوں کے لیے دعا یہ زبردست نفع بخش ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا فائدہ دیتی ہے اس چیز کے لیے جو بلائیں نازل ہوئی، اور جو نازل نہ ہوئی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس ہتھیار کو آج ہم نے چھوڑ دیا، اس ہتھیار کو آج ہم بالکل معمولی انداز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر جگہ پر یہ دعا کام آنے والی ہے۔ شریعت نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا یہ سوال غلط ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی۔ یہ تمہارا سوال غلط ہے، تمہارا ایک کہنا غلط ہے۔ شریعت نے طریقے بتلائے، دعا کی قبولیت کے اسباب، ریزن بتلائے۔ ان ریزنوں پر اگر عمل ہو جائے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک ریزن، ایک طریقہ، ایک وقت دعا کا یہ بتلایا گیا
اللہ سے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا مانگے۔ پیارے رسول نے کہا کہ جوف اللیل الآخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایو الدعاء یسمع، سب سے زیادہ سنے جانے والی دعا کون سی ہے؟ تو نبی نے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے دعا مانگنا۔ اس کو عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ پا لیا ہے، جو سختیاں مصیبتیں تھیں ان کی دور بھی ہو گئی ہیں۔ یہ شریعت کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، طریقہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی انسان کو پریشانی لاحق ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبیوں نے ہم کو سکھایا دعا مانگنے کا طریقہ، کہ جب بھی انسان دعا مانگے تو ربنا ربی، اے رب کہہ کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، تو حضرت انبیاء اکرام نے یہی دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربی حب لی من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعاؤں میں قبول ہونے کے لیے، ہماری مصیبتیں دور ہونے کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جہاں مادی سہاروں کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ معنوی سہارا، اندرونی سہارا، ایمانی سہارا، اس کو ضرور استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ربی، اے ہمارے رب، اے رب یا ربنا کہہ کر کے ہم پکاریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتلایا گیا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے بھائیوں بہنوں کی عافیت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے دعا مانگے۔ اللہ جس کا بھی ہمیں نام یاد آئے، اللہ فلاں آدمی پریشانی میں ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، ان کو مصیبت سے اللہ رہائی عطا فرما، انہیں ترقی عطا فرما، انہیں بھلائی عطا فرما۔ اس طرح اپنے بھائیوں بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ بھی ہماری دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کسی بھی مسلمان کی اپنے اس کے بھائی کے لیے دعا کرنا پیٹھ پیچھے، یہ اس دعا کرنے والے کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی، بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی یا بہن کو اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے 360 دوست ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر کے ہر ایک کے نام لے کر کے میں دعا کرتا تھا، اس لیے دعا کرتا تھا کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کرے، اور جب فرشتہ میرے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا۔ اور ایک طریقہ بتایا گیا اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگے، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو 10 منٹ 5 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، یہ وقفے کے اندر جو بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے ناموں کو دے کر کے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی یہ بولیں کہ اللہ تو غفور ہے، ہماری مغفرت فرما، اللہ تو رحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بتلایا گیا کہ جب بھی دعا مانگنا ہو سورۃ الفاتحہ پوری پڑھے، پوری پڑھ کر کے اس کے بعد جو بھی مانگنا ہے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، میرے بندے کو وہ سب کچھ میں دوں گا جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ ولعبدی ما سأل، جو بھی بندہ مانگتا ہے میں دے دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ مانگنے کے اندر ہم تو طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات میں سوتے وقت وضو بنا کر دعائیں پڑھ کر سو جائیں، جب بھی آنکھ کھلے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ آسان کام ہے کہ رات میں وضو بنا کر کے آئیں، وہ دعائیں پڑھ کر کے سو جائیں، اس کے بعد جب بھی نیند ہوشیار ہو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایک طریقہ بتلایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ذکر کرنے والوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم،
3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. ان سے ایک کون سا؟ الذاکر اللہ کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اچھی طرح وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے پھر دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے. یہ ایمانی سہارا ہے ہمارا. سب سے بڑا سہارا مومن کا، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان کا کنیکشن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. بہت سارے لوگ یہ سب ان چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو قبول نہ ہونے کی ریزن بھی اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بتلایا. یہ سب آداب کا لحاظ رکھنے کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا دعا مانگتے وقت اللہ کی تعریف رسول پر درود نہیں پڑھتا ہے. یوں ہی دعا مانگنے لگ جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، اچھی طرح سے انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے لگے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا کہ تم اللہ سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرنے کے لیے تم پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، اس کے بعد تم جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی پر درود نہ پڑھا جائے. نبی پر درود پڑھ کر کے دعا کریں اور آخر میں نبی پر درود پڑھ کر کے ختم کریں، اللہ رب العالمین نے دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. درود نہ پڑھے، رب کی حمد نہ کرے، تعریف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے سارے آداب کا لحاظ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان رزق حرام میں اگر مبتلا رہے، حرام رزق کھاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. حرام رزق کے بڑے بڑے نقصانات ہیں. ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پیارے رسول نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا. لمبے سفر پر جا رہا ہے، بال پراگندہ ہے، جسم پورا دھول سے بھرا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ یا ربی یا ربی. یعنی دعا قبول ہونے کے جو طریقے ہیں سب طریقے اپنا رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے. اور لمبے سفر پر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور حالت بہت پراگندہ ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام أَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. کھانا پینا پہننا اس کی غذا سب حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ یعنی سب آداب ہے لیکن حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ عدم قبولیت قبول نہ ہونے کی ایک ریزن بتلایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دعا ناجائز کاموں کے لیے نہ کرے. اللہ میرا کام چوری کرنے کا ہے، چوری کرنے کو آسانی فرما. اللہ زنا کو آسانی فرما. اللہ فلاں میرے رشتہ دار بہت مجھ سے صحیح بات نہیں کرتا ہے، اس لیے میں اس کو رشتہ داری توڑنا چاہتا ہوں، اس راستے میں تو میری مدد کر فرما. اس طرح خطِ رحمی کی دعا، ناجائز کاموں کی دعا نہ کرے. یہ دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے وقت انسان جلد بازی ہرگز نہ کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی یہ بولے میں نے دعا مانگی 1 سے 2 بار لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، مایوس ہو جائے، دعا کرنا چھوڑ دے. اللہ رب العالمین کو کبھی کبھار ہمارا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دینے میں تاخیر کرتا ہے. تو تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں کچھ دیر ضرور ہے، حکمت اور مصلحت کے تحت اندھیر ہرگز نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی 2 مرتبہ 3 مرتبہ دعا مانگے، دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو فوراً مایوس ہو جائے، غصے میں آئے، چھوڑ دے. اسی کو جلد بازی کہتے ہیں. ایسے جلد باز کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ انسان دعا مانگے، دل کہیں ہو اور باتیں کیا کی نکل رہی ہے، ایسے غافل دل بے توجہی سے دعا مانگنے والے کی دعا بھی قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین. یقین کے ساتھ کہ ہمارا سارا معاملہ وہ جانتا ہے، اپنے سارے معاملے کو اس کے سامنے رکھ کر کے پورے یکسوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. ایسے بے پرواہ غافل دل آدمی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا.
جو بے توجہی کا شکار ہے، یوں ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر رہا بول، کدھر کی کیا کی سوچ رہا ہے اور کیا ہی دعا کر رہا ہے۔ دعا کرتے وقت مالک کا استحضار ذہن کے اندر ہو کہ پروردگار سے میں بات کر رہا ہوں، میری ضرورت پیش کر رہا ہوں، اور وہی ہے جو میری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، اب تو ضرورت کو پوری کر۔ اور دعا کے قبول نہ ہونے کے لیے یہ وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی دعا کی قبولیت اللہ کی مشیت سے باندھ دے، اللہ تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے، ایسا دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلیعزم المسئلہ، جب بھی دعا کرے تو یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ مجھے چاہیے یہ مجھے عطا فرما، یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اللہ یہ میرے لیے اگر مناسب ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے دے تو مجھے دے، ایسا نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی ناممکن نہیں ہے بلکہ 100 ممکنات ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی، اور ایک وجہ قبول نہ ہونے کی، انسان بھلائی کا حکم دینا چھوڑ کر، برائی سے روکنا چھوڑ کر اگر دعا مانگتا رہے گا قبول نہیں ہوگی۔ ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھے کہ کوئی بھی برائی ہو رہی ہو تو 3 مرحلے جو بتائے گئے، 3 مرحلوں میں سے کوئی ایک مرحلہ ہمارے دل میں زندہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہاتھ کے ذریعے سے ہم روکنے کی کوشش کریں، غلطی ہو رہی ہو کہیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو دل میں برا سمجھ کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ یہ مادہ ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے، جب دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کریں، دعا مانگیں، قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ کیا ہوگا قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، ورنہ تم دعا مانگو گی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کا کام چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ عذاب اتارے گا، اور عذاب اتارنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، وہ عذاب ہٹانے کے لیے تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے فریضہ دعوت کا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وجہ قبول نہ ہونے کی یہ بھی بتائی گئی کہ انسان حرام میں مبتلا ہو جائے، معصیات میں مبتلا ہو جائے، غلط کام کرے۔ حرام کام اگر کوئی کرتا ہو اور وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہمارے سلف گزرے ہیں، ان سے بعض لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 10 بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ 10 باتیں انہوں نے بتلائی۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ تم قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تیسری وجہ بتلائی کہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، اور چوتھی وجہ یہ بتلائی کہ شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن شیطان کو دوست بنائے پھرتے ہو۔ پھر کہا جنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ جہنم سے خوف کھاتے ہو لیکن جہنم والے عمل ہی کرتے ہو۔ پھر کہا کہ دوسروں کے عیبوں پر تمہاری نظر ہے لیکن خود کے عیبوں کو دیکھتے نہیں ہو، یہ سب گناہ ہیں، بیماریاں ہیں، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم کھاتے ہو، نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ پھر کہا کہ مردوں کو دفناتے ہو، دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ پھر کہا کہ موت برحق ہے بول کر مانتے ہو لیکن موت کے لیے تم تیاری نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند ریزن بتلائے گئے دعا کے قبول نہ ہونے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ مادہ پرست زمانہ، عام طور پر ہر آدمی اپنی ہر ایک پریشانی اور مصیبت کا حل مادیت پر ہی غور کر رہا ہے، جبکہ ایمانیات بہت اصل ہے۔ کتنے ایسے انبیاء اور اسلاف سلف صالحین گزرے کہ مادیت کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں چھوا بلکہ صرف دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ساری مرادیں پوری کر لی، اپنے سارے پریشانیوں کو انہوں نے دور کر لیا۔ یہ بہت اٹوٹ اور بڑا مضبوط سہارا ہے، دعا کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہے، ہر ایک کے لیے آسان بھی ہے، اس کے اندر کوئی پیسے کی بھی خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے۔ لیکن انسان چونکہ اس کو عادت ہو چکی ہے، جب تک وہ اپنے طور پر کچھ روپیہ پیسہ خرچ نہ کرے، جب تک وہ مادیت کے اندر مبتلا نہ ہو، اس وقت تک وہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری پریشانی دور نہ ہوگی۔ دعا بہت بڑا مضبوط اور عظیم سہارا ہے، اس کو ہم استعمال کریں، اپنی زندگی میں لائیں،
آنے والی آئی ہوئی ان ساری مصیبتوں کے لیے اللہ رب العالمین دعا کو ہتھیار بنایا۔ اس یقین کے ساتھ عمل کریں، بے شک ہمارے یہ ساری دعاؤں کی قبولیت کا سارا دار و مدار یقین کے اوپر ہے۔ یقین کی دولت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ان دعاؤں کی ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ یقین کریں، اسلام ہمارے مشفق باپ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ مشفق باپ دیکھیں، مہربان باپ بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جاتا ہے، ہاتھ جیسے ہی پکڑتا ہے تو جانے تک کے بیچ کے جتنے بھی ٹھوکر ہے سارے ٹھوکروں سے بچاتا ہے باپ اس کو اور منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسلام پر عمل کرے یقین کے ساتھ تو یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث ہم کو ہمارے مشفق باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے ہمارے لیے۔ اس پر عمل کریں، ان کو استعمال کریں، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمارے قدم قدم پر بھی حفاظت کریں گے اور قبر میں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نجات اور کامیابی کا راستہ مہیا فرمائیں گے۔ یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دعا جیسا عظیم سہارے کو ہماری زندگی میں اپنا کر کے زندگی گزارنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔